بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر بک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم قیاس خلف کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں؟ قیاس خلف کے بارے میں۔ تو یاد رکھیے ابھی تک ہم کیا کرتے تھے کہ ایک ہی قیاس کے اندر صغرا اور کبرا ملاتے تھے تو ہم ایک نتیجے تک پہنچ جاتے تھے، ہمیں ایک باقاعدہ نتیجہ حاصل ہو جاتا تھا ایک ہی قیاس کے اندر جب ہم کیا کرتے تھے صغرا اور کبرا ملاتے تھے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا زید انسان ہے اور ہر انسان حیوان ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ زید بھی کیا ہے؟ حیوان ہے۔ میں نے کہا زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، تو زید بھی کیا ہے؟ بڑا منطقی ہے۔ تو دیکھو ایک ہی قیاس کے اندر جب ہم صغرا اور کبرا ملاتے تھے تو ہمیں ایک باقاعدہ نتیجہ حاصل ہو جاتا تھا، لیکن یاد رکھیے بعض اوقات ایک ہی قیاس کے ذریعے ہمیں نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، ایک ہی قیاس کے ذریعے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں ایک دوسرا قیاس بھی اس کے ساتھ ملانا پڑتا ہے، ایک دوسرا قیاس بھی اس کے ساتھ ملانا پڑتا ہے، تو پھر دو قیاس مل کر ایک ہمیں نتیجہ دیتے ہیں۔ دو قیاس جب ملتے ہیں تب ہی ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جو دو قیاسوں سے مرکب ہوتا ہے اسے قیاس خلف کہا جاتا ہے۔ قیاس خلف کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دو قیاسوں سے کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے۔ اب یاد رکھو یہ جو قیاس خلف ہے اس کے اندر جو پہلا قیاس ہوگا وہ قیاس اقترانی شرطی ہوگا۔ پہلا قیاس کون سا ہوگا؟ قیاس اقترانی شرطی ہوگا۔ اس قیاس اقترانی شرطی کے اندر جو صغرا اور کبرا ہوں گے وہ ہوں گے شرطیہ متصلہ لزومیہ۔ قیاس اقترانی شرطی کے اندر جو صغرا اور کبرا ہوں گے وہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوں گے، پھر ان کا جو نتیجہ آئے گا وہ بھی شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوگا، وہ بھی شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوگا۔ تو پہلا قیاس کون سا ہوگا؟ قیاس اقترانی شرطی ہوگا۔ اس کے اندر جو صغرا اور کبرا آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوں گے، اور جو ہمارا نتیجہ آئے گا وہ بھی کیا آئے گا؟ شرطیہ متصلہ لزومیہ آئے گا۔ اور دوسرا قیاس جو ہوگا وہ قیاس استثنائی ہوگا، قیاس استثنائی ہوگا۔ اس قیاس استثنائی کے اندر جو صغرا ہوگا وہ جو ہمارا قیاس اول کے اندر نتیجہ آیا تھا شرطیہ متصلہ لزومیہ وہی ہمارا قیاس استثنائی کا صغرا بنے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ ہمارا قیاس استثنائی کا صغرا بنے گا۔ اور قیاس استثنائی کا جو کبرا ہوگا وہ جو ہمارا نتیجہ آیا تھا قیاس اول کے اندر، قیاس اول کے اندر جو ہمارا نتیجہ آیا تھا وہی اس کی جو تالی ہے، اس کا جو تالی ہے اس کی نقیض کیا آئے گی؟ ہمارے قیاس استثنائی کے اندر کبرا بن کر آئے گی۔ تو قیاس خلف کے اندر کتنے قیاس ہوں گے؟ دو قیاس ہوں گے۔ سب سے پہلا قیاس ہوگا قیاس اقترانی۔ کون سا قیاس؟ قیاس اقترانی ہوگا۔ اس قیاس اقترانی کے اندر صغرا اور جو کبرا ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوں گے، اور جو ہمارا نتیجہ آئے گا وہ بھی شرطیہ متصلہ لزومیہ آئے گا۔ پھر دوسرا قیاس جو ہوگا وہ قیاس استثنائی ہوگا۔ کون سا قیاس؟ قیاس استثنائی ہوگا۔ اس قیاس استثنائی کے اندر جو صغرا ہوگا وہ جو ہمارا قیاس اول قیاس اقترانی شرطی کے اندر جو ہمارا نتیجہ آیا تھا شرطیہ متصلہ لزومیہ وہی ہمارا قیاس استثنائی کے اندر کیا بنے گا؟ صغرا بنے گا۔ پھر جو قیاس استثنائی کا کبرا ہوگا وہ جو ہمارا نتیجہ قیاس اول کے اندر آیا تھا شرطیہ متصلہ لزومیہ اس کے اندر جو تالی ہوگا اس کی جو نقیض ہوگی وہ ہمارا قیاس استثنائی کا کبرا بنے گی، وہ کیا بنے گی؟ ہمارے قیاس استثنائی کا کبرا بنے گی۔ تو پھر یہ دونوں قیاس مل کر ہمیں کیا دیں گے؟ نتیجہ حاصل کریں گے، تو ہمارا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ ثابت ہے، میرا دعویٰ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ ثابت ہے، میرا دعویٰ ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا دعویٰ نہیں مانتا، میں آپ کا دعویٰ نہیں مانتا۔ جب آپ میرا دعویٰ نہیں مانتے تو آپ کو میرے دعوے کی نقیض ماننی پڑے گی، اس کی کیا؟ اس دعوے کی نقیض ماننی پڑے گی، اور جب نقیض ماننی پڑے گی تو پھر ایک محال چیز لازم آئے گی، ایک محال چیز لازم آئے گی، تو پھر میرا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میرا دعویٰ ہے کہ زید انسان ہے، زید کیا ہے؟ انسان ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ زید انسان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کا یہ دعویٰ نہیں مانتا کہ زید کیا انسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر میرا دعویٰ نہیں مانتے کہ زید انسان ہے تو پھر آپ کو اس کی نقیض ماننا پڑے گی۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ زید انسان ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ زید انسان نہیں ہے، زید انسان نہیں ہے۔ اور اگر آپ نقیض مانیں گے تو اس صورت میں ایک محال چیز لازم آئے گی کہ زید انسان نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ زید انسان نہیں ہے تو یہ تو کیا ہے؟ محال ہے، زید ہو اور انسان نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ دعویٰ نہیں مانتے اس کی نقیض مانتے ہیں، تو جب آپ نقیض مانتے ہیں تو اس صورت میں ایک محال چیز لازم آتی ہے، تو محال چیز تو کیا ہے؟ ناممکن ہے، تو پھر آپ کو میرا کیا ماننا پڑے گا؟ دعویٰ ہی ماننا پڑے گا۔ تو صغرا کیا ہوا کہ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو دعوے کی نقیض ثابت ہوگی، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو دعوے کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب دعوے کی نقیض ثابت ہوگی تو ایک محال چیز لازم آئے گی، تو محال ثابت ہوگا، محال کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ اب دیکھو یہاں پر صغرا اور کبرا یہ کیا ہے؟ دونوں شرطیہ ہیں۔ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ شرطیہ ہیں، اور کیا ہے؟ متصلہ ہے، ان کے اندر
یہ ان کے اندر لاکنہ حرف نہیں ہے، یہ اقترانی ہے، یہ کیا ہے متصلہ اقترانی ہے، ان کے اندر لاکنہ حرف نہیں ہے، اور یہ کیا ہے شرطیہ ہیں۔ تو صغرا کیا ہوا، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو دعوے کی نکیز ثابت ہوگی، اور جب دعوے کی نکیز ثابت ہوگی تو ایک محال چیز لازم آئے گی، تو محال ثابت ہوگا، محال ثابت ہوگا۔ اب دیکھو یہاں پر حد اوسط کیا ہے، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو دعوے کی نکیز ثابت ہوگی، دعوے کی نکیز ثابت ہوگی، اور جب دعوے کی نکیز ثابت ہوگی تو یہ دعوے کی نکیز ثابت ہوگی، ہمارا کیا حد اوسط ہے، اس کو نکال دیں گے تو ہمارا نتیجہ نکل آئے گا۔ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو ایک محال چیز لازم آئے گی، تو محال ثابت ہوگا، کیا ہوگا، محال ثابت ہوگا۔ تو دیکھو شرطیہ متصلہ لزومیہ، شرطیہ متصلہ لزومیہ کس کے، قیاس اقترانی کے اندر آیا ہے۔ اب اس کا جو نتیجہ آیا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، شرطیہ متصلہ لزومیہ آیا ہے۔ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو محال چیز ثابت ہوگی، یہ بھی کیا ہے، شرطیہ متصلہ ہے اور کیا ہے، لزومیہ ہے، کہ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو محال کیا ہوگا، ثابت ہوگا، یہ کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا، یہ کیا ہے، ہمارا قیاس اقترانی شرطی کا نتیجہ آئے گا۔ اب دوسرا قیاس بنائیں گے، قیاس استثنائی۔ قیاس استثنائی کے اندر کیا آئے گا، جو صغرا ہے وہ ہمارا جو نتیجہ آیا تھا قیاس اول کا، وہی ہمارا کیا بنے گا، صغرا۔ تو ہمارا قیاس استثنائی کا صغرا بنا، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا، اور اس کا جو کبرا ہے وہ کیا بنے گا، یہ جو ہمارا نتیجہ آیا، یہ جو ہمارا نتیجہ آئے گا، اس کا جو تالی ہے، اس کا جو تالی ہے اس کی نکیز آئے گی، اس کی کیا آئے گی، نکیز آئے گی۔ اب یہاں پر دیکھو اس کی نکیز، اس کا تالی کیا ہے، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا، تو اس کا تالی ہے محال ثابت ہوگا، یہ کیا ہے، اس کا تالی ہے، مقدم کیا ہے، اگر دعویٰ ثابت ہو، اور تالی کیا ہے، محال ثابت ہوگا۔ اب محال ثابت ہوگا، اس کی نکیز کیا بنے گی، محال ثابت نہیں ہوگا، محال ثابت نہیں ہوگا، تو ہمارا جو کیا سے استثنائی کے اندر جو کبرا بنا وہ کیا بنے گا، لیکن محال تو ثابت نہیں ہے، لیکن محال تو ثابت نہیں ہے۔ جب محال ثابت نہیں ہے تو کیا معلوم ہوا کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے، ثابت ہے، ہمارا دعویٰ کیا ہے، ثابت ہے۔ تو دیکھو قیاس خلف کے اندر کتنے قیاس ہوتے ہیں، دو قیاس۔ پہلا قیاس کیا تھا، قیاس اقترانی، قیاس اقترانی جس کے اندر شرطیہ متصلہ لزومیہ آئے تھے، پھر اس کے اندر نتیجہ کیا آیا تھا، شرطیہ متصلہ لزومیہ آیا تھا، پھر اس کو ہم نے شرطیہ متصلہ لزومیہ کا جو نتیجہ آیا اس کو ہم نے کیا رکھا، قیاس استثنائی کے اندر صغرا رکھا، پھر کبرا اس نتیجے کی نکیز رکھی، اس نتیجے کے تالی کی نکیز رکھی، تو ہمیں کیا مل گیا، ایک نتیجہ، ایک دعویٰ ہمارا ثابت ہو گیا۔ تو یہ دیکھو دو قیاس کے ذریعے، دو قیاسوں کے ذریعے ہم ایک نتیجے تک پہنچے ہیں، ہمیں ایک نتیجہ حاصل ہوا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا، قیاس خلف کہا جائے گا۔ اسی طرح جو خطاب کے اندر مثال ہے، مثال کے طور پر دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ ہر انسان حیوان ہوتا ہے، ہر انسان حیوان ہوتا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ ہر انسان حیوان ہوتا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر انسان حیوان ہوتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کا دعویٰ نہیں مانتا کہ ہر انسان حیوان ہوتا ہے۔ جب آپ میرا دعویٰ نہیں مانتے کہ ہر انسان حیوان ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کی نکیز ماننی پڑے گی، کہ نکیز ماننی پڑے گی۔ اس کی نکیز کیا ہوگی کہ ہر انسان حیوان نہیں ہوتا، ہر انسان حیوان نہیں ہوتا، ہر انسان حیوان نہیں ہوتا۔ تو دیکھو جب آپ میرا دعویٰ نہیں مانتے تو آپ کو میری دعوے کی نکیز ماننی پڑے گی، ہر انسان حیوان نہیں ہوتا، اور جب آپ میرے دعوے کی نکیز مانیں گے، اور یہ تو کیا ہے، محال ہے، ہر انسان حیوان نہیں ہوتا، انسان تو سارے کیا ہے، حیوان ہیں، انسان کے جتنے بھی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں۔ تو دیکھو جب آپ میری نکیز مانیں گے تو ایک محال چیز ثابت ہوگی، تو جب محال چیز ایک ناممکن چیز ثابت ہوگی تو معلوم کیا ہوگا کہ آپ کو میرا دعویٰ ہی کیا کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، میرا دعویٰ ہی کیا کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ تو صغرا کیا ہوا کہ اگر یہ بات صادق نہ ہو، اگر یہ بات صادق نہ ہو تو یہ بات صادق آئے گی کہ بعض انسان حیوان نہیں۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ زید ہر انسان حیوان نہیں ہے، اگر ہر انسان حیوان ہے، اگر آپ یہ نہیں مانتے تو یہ بات ثابت آئے گی۔ اگر یہ بات صادق نہ ہو تو یہ بات صادق آئے گی کہ بعض انسان حیوان نہیں ہے، بعض انسان حیوان نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہے کہ بعض انسان حیوان نہیں ہے تو محال چیز لازم آئی، ایک محال چیز کیا ہوگی، لازم آئے گی۔ اب یہاں پر حد اوسط نکال دو تو نتیجہ آئے گا، اگر ہمارا دعویٰ، ہماری بات ثابت نہیں تو محال چیز لازم آئے گی، یہ کیا ہمارا ہوگا، نتیجہ نکلے گا۔ اب یہ جو نتیجہ ہے اس سے ہم قیاس استثنائی بنائیں گے، قیاس استثنائی کا صغرا بنائیں گے۔ یہ ہمارا قیاس استثنائی کا صغرا ہو گیا، اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہیں تو محال چیز لازم آئے گی، محال چیز لازم آئے گی۔ کبرا ہوگا وہ جو ہمارا نتیجہ ہے اس کا جو تالی ہے اس کی نکیز آئے گی ہمارا کبرا۔ تو یہاں پر دیکھو اگر ہماری دعوت، اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہیں تو محال چیز لازم آئے گی،
محال چیز لازم آئے گی تو محال چیز لازم آئے گی تو یہ کیا ہے ہمارا نتیجہ ہے، نتیجے کے اندر تعلیل ہے۔ اس کی نکیز کیا بنے گی؟ لیکن محال تو ثابت نہیں ہے، محال ثابت نہیں ہے، محال چیز لازم آئے گی یعنی محال چیز ثابت آئے گی تو محال تو ثابت نہیں ہے، محال چیز تو ثابت نہیں ہو سکتی، تو ہمارا نتیجہ ہمارا جو کبرا بنا وہ کیا بنا؟ لیکن محال تو ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی حدیث نے کہا تو نتیجہ نکلے گا تو دعوے کا عدم ثبوت بھی نہیں ہے، یعنی دعویٰ کیا ثابت ہے، دعوے کا عدم ثبوت بھی نہیں ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دعویٰ نہ ہو، دعویٰ کیا ہے؟ ہوگا، دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ سچا ہوگا۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس خلف۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس خلف کہا جاتا ہے کہ جو دو قیاسوں سے مرکب ہوتا ہے، اس ایک قیاس کے اندر ہمیں نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے ایک اور قیاس ملا کر اس کا کیا کیا؟ ہمارا اپنا دعویٰ کیا کیا؟ ثابت کیا۔ اسے کہا جاتا ہے قیاس خلف، جو دو قیاسوں سے مرکب ہوتا ہے۔ پہلا قیاس اقترانی ہوتا ہے، دوسرا قیاس استثنائی ہوتا ہے۔ قیاس اقترانی شرطی کے اندر جو صغریٰ اور کبریٰ ہوں گے وہ ہوں گے شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوں گے، اور جو نتیجہ آئے گا وہ بھی شرطیہ متصلہ لزومیہ آئے گا۔ اور قیاس استثنائی کا جو صغریٰ ہوگا وہ جو ہمارا قیاس اول کا نتیجہ تھا وہی کیا بنے گا؟ قیاس استثنائی کا صغریٰ بنے گا۔ اور کبریٰ جو ہمارا نتیجہ آیا تھا قیاس اول کا، اس کا جو تعلیل تھا اس کی نکیز ہمارا کیا بنے گا؟ کبریٰ بنے گا۔ پھر دونوں جب قیاس ملیں گے تو ہمارا ایک دعویٰ ثابت ہو جائے گا، ہمیں کیا مل جائے؟ ہمارا کیا نتیجہ، ہمیں نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس خلف کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ومن الاقیستی مرکبتی، اور قیاس مرکبہ میں سے قیاس ایک ایسا قیاس ہے یسمى قیاس الخلف، جیسے قیاس خلف کہا جاتا ہے۔ مرجعہ الی قیاسین، اس کا مرجع یعنی یہ لوٹتا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے الی قیاسین، دو قیاسوں سے منقسم ہوتا ہے۔ اور مرجع اس کا لوٹنا جو ہے الی قیاسین، اس کا مرجع جو ہے دو قیاسوں کی طرف، یعنی اس کے اندر دو قیاس ہوتے ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک جو ہے اقترانی شرطی، اقترانی شرطی ہوتا ہے، مرکب من متصلتین، جو دونوں متصلہ سے ملا ہوتا ہے یعنی متصلہ لزومیہ سے۔ وثانیہما، اور دوسرا جو قیاس ہوگا استثنائی، وہ استثنائی ہوگا احدی مقدمتیہ، قیاس استثنائی کا جو ایک مقدمہ ہے لزومیت، وہ لزومیہ ہوگا آنی نتیجۃ القیاس، وہ نتیجۃ القیاس الاولی، پہلے قیاس کی کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا۔ والمقدمۃ الاخری، اور دوسرا جو مقدمہ ہوگا یعنی کبریٰ جو ہوگا، مما، یہ اس قبیل سے ہوگا استثنیٰ فیہ نکیز التالی، جس کے اندر استثناء کیا ہوگا تالی کی نکیز کا، تالی کا نکیز کا، یعنی جو تالی ہوگا اس کی نکیز کیا ہوگی؟ لاکنہ کے ساتھ ذکر کی جائے گی، وہ کیا بنے گا؟ ہمارا کبریٰ بنے گا۔ اور تقریر ہو، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ قیاس استثنائی کی مثال، قیاس خلف کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ اور تقریر ہو، اور اس کا بیان یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یقال کہا جائے المدعا ثابت، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ثابت ہے، لأنہ، کیونکہ لو لم یثبت المدعا، اگر دعویٰ ثابت نہ ہوگا تو یثبت نکیزہ، تو اس کی نکیز ثابت ہوگی۔ وکلما یثبت نکیزہ، اور جب نکیز ثابت ہوگی ثبت المحال، تو ایک محال چیز کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ینتج، یہ نتیجہ دے گا لو لم یثبت المدعا، لو لم یثبت المدعا، اگر دعویٰ ثابت نہ ہوگا تو ثبت المحال، ایک محال چیز کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ وہذا اول القیاسین، یہ کیا ہے؟ یعنی ہمارا کیا ہے؟ دعویٰ ثابت ہے۔ اور یہ ھذا اول القیاسین، یہ پہلا قیاس، یہ پہلا قیاس کیا ہوگا؟ پہلا قیاس ہے۔ ثم نجعل النتیجۃ المذکورۃ صغریٰ، پھر ہم نتیجہ مذکورہ جو قیاس اول کا نتیجہ آیا تھا صغریٰ، اس کو ہم صغریٰ بنائیں گے۔ ثم نجعل صغریٰ النتیجۃ المذکورۃ، نتیجہ مذکورہ کو صغریٰ بنائیں گے۔ ونقول، ہم کہیں گے لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، اگر مدعا ثابت نہ ہوگا تو محال چیز ثابت ہے گی۔ وندم الیہ، اور اس کے ساتھ ہم ملائیں گے کبریٰ استثنائیا، کبریٰ استثنائی ملائیں گے۔ ونقول، ہم کہیں گے لیکن المحال، لیکن محال جو ہے لیس بثابت، محال ثابت نہیں ہے۔ فبضرورت، یقینی طور پر بدیہی طور پر ثبت المدعا، ہمارا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ والا لازم ارتفاع نکیزین، اور اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا تو ارتفاع نکیزین لازم ہوگا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں میں سے کوئی نہ ہو، یا تو زید انسان ہے یا تو زید انسان نہیں ہے، ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ زید کیا ہے؟ انسان ہے، زید کیا ہے؟ حیوان ہے۔ وَإِنِ اسْتَحِیْتَ، اور اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ کی خواہش ہے، فَهْمَ هَذَا الْمَعْنَى، اس معنی کو سمجھنے کی، تو فی مثال جزئی، ایک جزئی مثال کے ذریعے تم کیا کر لو؟ سمجھ لو۔ تقول، تم کہتے ہو کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، صادق، یہ کیا ہے؟ سچ ہے، یہ کیا ہے؟ صادق ہے۔ لأنه لو لم يصدق
لو لم یصدق اگر یہ دعویٰ صادق نہ ہو، یہ ہمارا دعویٰ صادق نہ ہو، کون سا دعویٰ؟ کل انسان حیوان، یہ ہمارا دعویٰ ثابت نہ ہو تو لصدق کا جو صادق ہوگا بعض انسان لیس بحیوان، بعض انسان حیوان نہیں ہے، اور کلما صدق بعض انسان لیس بحیوان، اور جب یہ صادق ہوگا کہ بعض انسان حیوان نہیں ہے لازم المحال، تو ایک محال چیز لازم آئے گی، وہ کیا ہے کہ ہر انسان کیا ہے؟ حیوان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محال ہے، ہر انسان کیا ہے؟ محال، ہر انسان حیوان ہے، یہ کیا ہے؟ صادق ہے، یہ محال ہے کہ ہر چیز کیا ہو، ہر انسان حیوان نہ ہو، یہ کیا ہے؟ محال ہے، ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو اور وہ کیا ہو؟ حیوان نہ ہو۔ ینتج یہ نتیجہ دے گا کلما لم یصدق المدعا، جب بھی دعویٰ صادق نہ ہوگا لازم المحال، تو ایک محال چیز لازم آئے گی، لیکن المحال، لیکن محال جو ہے لیس بثابت، ثابت نہیں ہے، فعدم ثبوت المدعا، تو دعوے کا عدم ثبوت لیس بثابت، ثابت نہیں ہے، تو دعوے کا عدم ثبوت بھی ثابت نہیں ہے، فالمدعا ثابت، تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس خلف کہا جاتا ہے کہ دو قیاسوں کے ذریعے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔